کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وقت کس طرح پر لگا کر تیزی سے اڑتا چلا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال میں کتنے لوگ تھے جو اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو، ان کے حصول میں میرے اور آپ کے ساتھ تھے، لیکن اس سال کئی نام اور چہرے آپ کے ذہنوں میں ایسے آئیں گے کہ وہ اس سال اس ماہ مبارک کی سعادتوں کے حصول میں میرے اور آپ کے ساتھ نہیں رہے۔ عمر کی مہلت ختم ہوئی اور اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر سال آئندہ کی طرف آپ نظر دوڑائیے تو نہ جانے ہم میں سے کون کون خوش نصیب ہوگا جسے آئندہ سال بھی یہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم کس طرح گزاریں کہ ہم اس سے زیادہ فیض پا سکیں، زیادہ سے زیادہ اس کی برکتوں کو ہم سمیٹ سکیں۔ اور سب سے اہم بات کہ ہم اس ماہ مبارک کو اپنی بخشش کا سامان بنا سکیں۔ ابتدا میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا کہ اس ماہ مبارک کو کس طرح ہم خالصتاً اپنے لیے دوزخ سے ایک آڑ بنا سکتے ہیں، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ بھائیو، سال کے 11 مہینے ہم دنیا کے گورکھ دھندوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ اس مرتبہ یہ کوشش کیجئے کہ ابھی یہ ایک ہفتہ ہی تقریباً گزر پایا ہے اور 3 ہفتے اب یہ ہمارے پاس باقی ہیں۔ کس طرح ہم اپنے آپ کو دوسرے کاموں سے فارغ کر کے زیادہ سے زیادہ یہ وقت اللہ کی عبادت میں، اس کی تسبیح و تحلیل میں گزار سکیں۔ ابتدا میں ہی میں ایک بڑا چھوٹا سا کام آپ سے عرض کروں۔ جب آپ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو ایک سجدہ ذرا طویل سجدہ کیجئے۔ جو حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل آپ کر سکتے ہیں کر لیجئے۔ اللہ کا شکرانہ ادا کیجئے کہ اس نے یہ ماہ مبارک مجھے اور آپ کو نصیب فرمایا، اور پھر خاموش ہو جائیے۔ سجدہ جاری رہے، صرف آپ کے دل میں یہ خیال رہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے آگے میں سجدہ ریز ہوں، اور تھوڑی دیر میں آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا کہ آپ کی زبان تو بند ہے، لیکن اب تسبیح، تحلیل، وہ حمد و ثنا، وہ دعائیں اب آپ کے دل سے شروع ہو گئی۔ شروع میں شاید یہ کیفیت جلدی نصیب نہ ہو، لیکن 2-3 مرتبہ پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ العزیز جو سجدے کی لذت آپ کو حاصل ہوگی، پھر آپ کا کبھی سجدے سے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا۔ اور پھر یہی پریکٹس سال کے باقی 11 مہینوں میں جاری رکھیے۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک سجدہ طویل ضرور کیجئے، اپنے رب سے، اپنے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سب کے لیے خیر مانگیے اور اس کا شکر ادا کیجئے۔ ایک کرنے کی کام آپ کو اور بتاؤں، اور وہ ہے کہ ہم ذرا اپنے معاملات کا احتساب کریں۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ یہ احتساب کیا چیز ہے؟ بھائیو، ہم ہر چیز کی ایک سٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں، اپنی تمام چیزوں کا ایک آڈٹ کرتے ہیں۔ نہیں کرتے تو ہم اپنے معاملات کا آڈٹ نہیں کرتے، جس کی سب سے زیادہ باس پرس ہوگی۔ اس رمضان مبارک میں ذرا ہم اپنے معاملات کا آڈٹ کریں۔ ذرا پچھلے سال دیکھیے کہ جب رمضان گزرا تو اس کے بعد آپ کی عبادات کا تناسب جو ہے کہیں گھٹ تو نہیں گیا؟ جو شغف تھا قرآن مجید سے،
وہ سال کے باقی مہینوں میں جاری رہا یا وہ صرف رمضان تک محدود رہا؟ کتنا مسجد سے آپ کا رابطہ رہا؟ اللہ کے حضور کتنا آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق ہوئی؟ کتنے لوگوں کے آپ کام آئے؟ اور اس حدیث کو ذرا ذہن میں رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آج اس کا گزشتہ کل سے بہتر نہیں، وہ تو مارا گیا۔ ہر آنے والا دن آپ کا گزشتہ دن سے بہتر ہونا چاہیے، ہر آنے والا رمضان گزشتہ رمضان سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح آپ اپنے معاملات کا احتساب کیجئے۔ ابھی تو ہم پچھلے رمضان سے کر رہے ہیں، اور پھر آئندہ آپ اس کو عادت بنا لیجئے، اور سال کے 11 مہینوں میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پورے دن کے معاملات کا آڈٹ کیجئے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے مزاج پہ کتنی تیزی سے تبدیلی آئے گی۔ یہ محاسبہ آپ کو انشاءاللہ اس بڑے محاسبے سے یا اس کی تیاری کے لیے آپ کے بہت معاون ہوگا، جو کہ اللہ کے یہاں میرا اور آپ کا کیا جائے گا۔ آج ہم یہ جائزہ لیں کہ جو نمازیں ہمارے سارا سال رہی، بے قاعدہ رہی، تو اب ہم ان کو باقاعدہ بنا لیں۔ ہم پہلے صرف فرض پڑھتے رہے ہیں، اب ہم نوافل بھی پڑھیں، اور پھر ان کو سال کے باقی 11 مہینوں میں ایک عادت کے طور پہ اختیار کر لیں۔ قرآن کا جائزہ لیجئے، اپنا احتساب کیجئے کہ قرآن سے کتنا شغف ہے۔ گزشتہ سال آپ نے کتنا قرآن پڑھا؟ اس سال آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ایک بات آپ سے بڑی خاص عرض کروں، آپ یہ بات سنتے ہوں گے کہ میں نے اس سال 3 قرآن پاک اس رمضان مبارک میں ختم کیے، کوئی کہے گا میں نے 4 ختم کیے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ صرف ایک مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیجئے اس ماہ مبارک میں، صرف ایک مرتبہ، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیے، اس پر غور کیجئے، تدبر کیجئے، تفکر کیجئے، اور صرف ایک سوال اپنے ذہن میں رکھیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن آپ کی زندگی کا آئین ہے، اور اسی ماہ مبارک میں اس کو نازل کیا گیا۔ تو اس ماہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کا نزول ہے۔ اور دیکھیے، اگر قرآن کو ہم پڑھتے رہے، میں اس سے بالکل کچھ اور بات نہیں کہوں گا، یقیناً آپ کو اجر مل رہا ہے، ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ لیکن جو اس کا اصل کام ہے قرآن مجید کا، وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ ہدایت نہیں بن رہا۔ کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ ہم اسے سمجھ کر نہیں پڑھ رہے۔ تو انشاءاللہ اس ساتھ ہم کوشش کریں کہ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تذکیر کریں، اس پر غور و فکر کریں، اور اسے اپنے عمل کا جز بنائیں۔ دیکھیے، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے بھی حجت بن سکتا ہے اور تم پر حجت بھی بن سکتا ہے۔ اگر تو آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ قرآن میں یہ قیامت کے دن آپ کے لیے حجت بن جائے گا، آپ کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا۔ لیکن قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے رہنا نیکیوں کا موجب تو ہے، لیکن جو اصل قرآن کی روح ہے وہ مجھے اور آپ کو حاصل نہیں ہو رہی۔ اس ماہ مبارک میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی جائزہ لیجیے۔ ہم سے کس کے حق میں کیا کوتاہی ہو گئی، کیا غلطیاں ہم سے سرزد ہو گئی، کیا ہمارے لوگوں کے ساتھ بیہیویئر رہا، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو ذہنی اذیت تو نہیں پہنچا دی، کسی سے جھوٹ تو نہیں بولا، کسی کی غیبت تو نہیں کر دی، کوئی بہتان تو نہیں لگا دیا، کوئی پھکڑ بازی، کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا۔ ضرور اس کا احتساب کیجیے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اس لفظ کو نہ بھولیے، ہم یہ احتساب کا لفظ بھول جاتے ہیں، اور یقیناً ہم سے ہوئی ہوں گی، لوگوں کے حق میں زیادتیاں ہو گئی ہوں گی۔ اب جو حقوق العباد میں کمی ہو گئی، جو کوتاہی ہو گئی، اس کے ازالے کی بھرپور کوشش کیجیے۔
جس کا حق مارا اس کا حق واپس کرنے کی کوشش کیجیے. جس کو ہماری وجہ سے کوئی اذیت پہنچی اس سے مل کر اس سے معافی مانگ لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور بھائیو ایک بات میں آپ سے عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صوم ہے نا، اس یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے. ایک فرمان ہے من صامتا نجا، کتنا چھوٹا سا، من صامتا نجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جو رک گیا اس نے نجات پالی. مراد ہے جس نے بات کہنے سے پہلے سوچ لیا، رک کر کے کہیں میرا رب تو اس سے ناراض نہیں ہو جائے گا، اس نے نجات پالی. اس ماہ اب دیکھیے حقوق العباد پہ جتنی غلطیاں ہوتی ہیں وہ زبان سے ہوتی ہیں. اس ماہ مبارک میں ہم ایک عادت بنا لیں، جیسے ہم کم کھا رہے ہیں نا، 2 ٹائم کھا رہے ہیں، ایسے ہم کم بولنے کی بھی عادت ڈالیں. ہماری زبان سے وہ کلمہ ادا ہو جو اللہ کا پسندیدہ ہو. کوئی ایسی بات نہ نکلے جو فضول ہو، جو لغو ہو. میں آپ کو گناہوں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے سادہ سادہ وہ باتیں کر رہا ہوں جن کو ہم برا نہیں سمجھتے. گلی کے نوکر پہ کھڑی گپ شپ، فضول بات، ادھر ادھر سیاست پہ گھنٹوں، یہ سب لغویات ہیں. تو بھائیو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ فلاح یا مومن وہ ہیں جو فضول باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. روزہ آپ کو روک رہا ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، نظر کا بھی روزہ ہے. ان کی حفاظت کیجیے تاکہ آپ کے روزے کے تمام فوائد برکات آپ کو حاصل ہو. اچھا، جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ حقوق العباد میں کمی ہوئی، اس ماہ مبارک میں ان کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے استغفار کے ذریعے. اللہ سے بہت توبہ کیجیے، اپنے گناہوں پر بڑے شرمساری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ کیجیے. استغفار بار بار. پھر ایک بات پہ، استغفار پہ میں آگے آؤں گا انشاءاللہ، بات ہم کریں گے. اپنی کمائی کا جائزہ لیجیے. جو میرے ذمہ ہے میرے آجر کی طرف سے، کیا میں وہ ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کے پیٹ پہ رزق حلال ڈال رہا ہوں؟ ذرا غور کیجیے کہ صبح سے شام تک ہم کھانے سے، جو حلال چیزیں ان کو کھانے سے رکے ہوئے روزے کی وجہ سے. لیکن ذرا غور کیجئے کہ جب ہم نے روزے کو افطار کیا تو اس کھجور سے کیا جو ہمارے حلال کی کمائی سے نہیں ہے. تو بھائیوں روزہ تو وہیں دم توڑ گیا. جتنی عبادات ہیں سب کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ آپ رزق حلال پیٹ میں ڈالتے ہو. تو انشاءاللہ ہم جو آڈٹ کر رہے ہیں، احتساب کر رہے ہیں، اپنے اعمال کا، معاملات کا جائزہ لے رہے ہیں، اس میں کمائی کا بہت اہم رول ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ روزے کیوں رکھوائے جا رہے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. تقوی کیا ہے؟ 3 باتیں اچھی طرح یاد رکھیے. تقوی ایمان کی جان ہے. پہلی بات، تقوی 3 چیزوں سے عبارت ہے. پہلی بات کہ اللہ موجود ہے. دیکھیے اپنے علم کی بنا پر، اپنے قدرت کی بنا پر اللہ عز و جل ہر جگہ موجود ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. دوسری بات، اس کی میرے ہر کام پر نظر ہے. وہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میں اس کی نظر میں بھی ہوں. میرے تمام معاملات، یعنی ایون میرے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. میری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے. ابھی 2 باتیں ہو گئی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، میرے ہر کام پر اس کی نظر ہے. اب تیسری بات بڑی اہم ہے اور یہی تقوی ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. بس یہ ہے ڈرنا اللہ سے، خوف کھانا کہ کہیں وہ میری کسی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے. ہم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں.
اور وہ سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ناراضگی سے ڈرے، کہیں وہ ہم سے ناراض ہو کے منہ نہ پھیلے۔ جو آپ کا محبوب ہے نا، آپ اس کو کس طرح مناتے ہیں، ذرا سی بھی غلطی ہو جائے، اللہ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟ تو تقوی اسی کا نام ہے کہ اللہ موجود ہے، میرے ہر کام پر اس کی نظر ہے، کوئی کام یا بات ایسی نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ بس یہ چٹکی مومن کے دل میں چلتی رہنی چاہیے، اس کو یہ فکر، یہ اندیشہ، یہ خوف لاحق رہنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور جان لیجئے جتنی عبادات آپ کرتے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ سب کے سب مجھ پہ اور آپ پہ تقویٰ کی صرف پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے رمضان میں کہ ہم اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ 30 دن جب ہم مسلسل یہ مشق کریں گے تو انشاءاللہ سال کے باقی 11 مہینوں میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقویٰ میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو بھائیوں، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اس ماہ مبارک میں، خاص طور پر توبہ، کیونکہ توبہ آپ کو دل کا اطمینان دیتی ہے۔ انسان جب اپنے رب کی اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ ہمیں انفرادی توبہ، آج دیکھیے ساری امت پریشانی میں مبتلا ہے، سب کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ مومن تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے گناہ کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں توبہ کرو، میں دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشست میں گن لیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار توبہ کرتے۔ جب وہ روح زمین کی مقدس ترین ہستی اللہ تعالیٰ سے اس قدر توبہ اور استغفار کر رہی ہے تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں عادت بنا لیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کچھ نہیں تو صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کتنے استغفار ہے، کس استغفار کو پکڑ لیں، اور اگر کچھ مشکل ہو رہی تو صرف استغفر اللہ ہی کافی ہے، اور دل سے، کیونکہ استغفار وہی ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، کسی کا حق مارا ہے تو حق واپس کرے، کسی کا دل دکھایا اس سے معافی مانگے، اللہ سے یہ عہد کرے کہ اللہ جو مجھ سے ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ اور جیسے گناہ سے لذت لی تھی، علماء کہتے ہیں اسی طرح عبادت میں اپنے بدن کو گھلائے، اپنے آپ کو تھکائے، یعنی نوافل پڑھے، اپنی جیب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اور آج کل ہم میں اور آپ سب مشکلوں میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یعنی جو شخص ہر وقت استغفار کرنے والا بن گیا، اللہ عز و جل اس کے لیے ہر پریشانی سے کیا کر دیں گے، نجات کا راستہ نکال دیں گے، مخرج، کل من کل ضیق مخرج، ہر تنگی سے نکلنے کا مخرج بنا دیں گے، راستہ نکال دیں گے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے رزق اللہ عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ تو رمضان میں بھائیوں اس ماہ مبارک میں عادت بنا لیجئے تاکہ سال کے 11 مہینوں میں آپ اس عادت پر قائم ہو جائیں، اور وہ استغفار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے اس شخص کے لیے کہ جب نامہ اعمال کھولا جائے تو وہ دیکھے ہاں میرے نامہ اعمال میں تو کثرت سے استغفار لکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے کہ طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ مبارک بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
मुबारकबाद है उस शख्स के लिए जो क़यामत के दिन अपने नामा अमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार लिखा हुआ पाए। ये फरिश्ते लिख रहे हैं ना, तो आपकी ज़बान से जितना इस्तिग़फ़ार निकलेगा उतना ही वो दर्ज होता चला जाएगा। अब मैं आपसे कुछ इबादत की तरफ बात करना चाहूँगा। फ़र्ज़ तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, ज़रा नवाफ़िल की भी कसरत का होना ज़रूरी है। और देखिए बड़ा आसान, और मुझे उम्मीद है कि जितने मेरे ये 8-10 भाई सुनने वाले हैं, ये ज़रूर उसका एहतमाम भी कर रहे होंगे कि आजकल आप उठते ही हैं, अज़ान से काफ़ी पहले सहरी जो करनी है, थोड़ा-सा 10 मिनट पहले और उठकर आप तहज्जुद का एहतमाम कीजिए। वैसे तो आप इंशाअल्लाह कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो आज से इंशाअल्लाह इसको नियत करके सोइए कि मैं अगर 3:15 उठता हूँ तो मैं 3 बजे उठूँगा और थोड़ा समय अल्लाह के हुज़ूर अपनी पेशानी को उसके हुज़ूर सजदे में रखूँगा। तहज्जुद का बड़ा इसका फ़ायदा जो है ये आपको उस वक़्त महसूस होगा जब आपके अमाल तौले जा रहे होंगे। और रात का ये उठना अल्लाह को बहुत पसंद है। अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आख़िरत व यरजू रहमत रब्बिह, कि रविश तो उसकी बेहतर है, चलन तो उसका अच्छा है जो मुतीए फरमान है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता है, सजदे करता है, आखिरत में अल्लाह के हुजूर पेश होने से डरता है, और ये भी यहज़रुल आखिरा के आखिरत की बस आखिरत में उसके अंजाम से डरता है। और आगे एक और बड़ी प्यारी बात है, वयरजू, और रिजा उम्मीद लगाता है, रहमत रब्बी, अपने रब से रहमत की। डर भी रहे कि अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे, और साथ कह रहा है कि या अल्लाह तेरी रहमत तो मेरे गुनाहों से कहीं वसीता है, तो वो तू मुझे बख्शी दे बस, और कौन है जो तेरे सिवा बख्शे। तो जरूर इसको आदत बना लीजिए और फिर अल्लाह की तौफीक से साल के 11 महीनों में इसको कायम रखिए। फजर की सुन्नतों का बिलखसूस एहतमाम कीजिए कि रकतल, इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रकतल फज्र, जो ये रकतैन जो है हमारी, खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया के अंदर जो चीज है सबसे बढ़कर ये फजर की 2 सुन्नतें हैं, ये 2 रकत। और एक बड़ी अहम बात कि जब अजान हो जाए, वैसे तो आप दुआ हरबत करें, लेकिन तब तो दुआएं फौरन शुरू कर दीजिए। अजान खत्म हुई और आपकी दुआ शुरू हो जानी चाहिए। इस रमजान में आदत डाल लीजिए। हदीस के अल्फाज सुनिए, अद्दुआ ला युरद्दु बैन अल-अज़ान वल इक़ामा, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अद्दुआ ला युरद्दु, वो दुआ रद्द नहीं की जाती। कौन सी दुआ? बैन अल-अज़ान वल इक़ामा, अज़ान और इक़ामत, जब तक जमात खड़ी नहीं हो जाती, मुअज़्ज़िन पुकार नहीं उठता, क़द क़ामतिस सलाह, आप मस्जिद में ही हो, अल्लाह करे उस वक्त तक की दुआएं जो वो रद्द नहीं होती। तो इस रमजान में आदत बनाइए और फिर, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो फजर से सूरज निकलने तक मुसल्ले पर बैठे रहिए, और फिर तुलुए शम्स हो तो 2 रकत पढ़कर निकलिए। आजकल कोविड की वजह से ये मुमकिन नहीं है। उसका हल ये है कि आप घर आ जाइए, इसी नीयत से कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखा करते थे मस्जिद में, और जब सूरज निकलता था तो 2 रकत नमाज पढ़कर फिर तशरीफ ले जाते थे हुजरा मुबारक। आप घर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मस्जिदें बंद कर देते हैं। अब जो इस हार्ट है, इस माह मुबारक का जो दिल है, उसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा, जिसके बारे में ये कुरान में कहा गया कि तो तुम पर रहमत है अल्लाह की, बस चाहिए फल यफरहू, कि तुम खुशियां मनाओ। तो इस माह मुबारक में आप समझ गए होंगे जो मैं बात करने जा रहा हूं, वह कुरान से शगफ पैदा कीजिए। वही बात दोहराऊंगा कि 2 दफा ना खत्म कीजिए, 3 दफा ना पढ़िए, सिर्फ 1 दफा पढ़िए, लेकिन तर्जुमे के साथ,
تفسیر کے ساتھ سمجھ کر، اور ہر آیت پہ رک جائیں، اپنا جائزہ لیں کہ میں اس آیت کے حوالے سے کہاں کھڑا ہوں، سوچیں اس آیت پہ رک کر کے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا میں وہ کر رہا ہوں تو وہاں اللہ کا شکر ادا کیجئے، رب تیرا شکر ہے کہ تیری توفیق سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور جہاں دل سے آواز آئے کہ نہیں ابھی یہاں کمی ہے، کمزوری ہے، کوتاہی ہے، وہیں اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تیری توفیق سے یہ سب ممکن ہے، تو مجھے اس نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اور قرآن اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وشفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے امراض ہیں، جو باطن کی بیماریاں ہیں، جو گناہ ہیں، یہ ان سب کا علاج ہے۔ وہدی ورحمہ، ہدایت ہے، یہ رحمت ہے للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ تو بھائیو، اللہ عز و جل کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت یہ قرآن مجید ہے۔ ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی۔ دنیا کی کوئی نعمت قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن بھائیو برا نہ مانیے گا، ہمارا قرآن سے تعلق بس بڑا واجبی سا رہ گیا ہے۔ قرآن پڑھتے ضرور ہیں ہم، لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، بس اجر کی خاطر پڑھ لیتے۔ اور میں نے شروع میں بھی آپ سے عرض کیا تو اجر تو آپ کو ملے گا۔ قرآن کو ہمیشہ ہدایت کی نیت سے پڑھیے، اجر تو آپ کا کہیں بھی نہیں گیا۔ تو برا نہ مانیے گا، قرآن کا اور مسلمان کا آج کا تعلق بڑا رسمی سا تعلق ہے۔ ہم سے پہلے جو اللہ کی کتاب تھی، یہود اس کے حامل تھے، یعنی تورات، انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ تو سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ یہود کو اس گدھے سے تشبیہ دیتے ہیں جس پر کتابیں لدی ہوں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات عطا کی گئی تھی، جنہیں تورات کا حامل بنایا گیا تھا، حملوا التوراۃ، اور آگے آ رہا ہے ثم لم يحملوها، لیکن پھر انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا۔ کمثل الحمار، ان کی مثال تو گدھے کی مانند ہے، یحمل اسفارا، کہ جس پہ کتابیں لدی ہوں، علم ہو اس کے اوپر لیکن اس کو پتہ ہی نہیں گدھے کو کہ میرے اوپر کیا دنیا کی نعمت لدی ہے۔ تو بھائیو برا نہ مانیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آج حاملین قرآن کیا حاملین تورات سے مختلف ہیں؟ کیا ہمارا حال بھی وہی نہیں ہے؟ تو جیسے قرآن نے یہود کو کہا کہ وہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں، تو آج ہماری مثال بھی وہی تقریباً ہو چلی اس گدھے کی کہ جس پر اتنی بڑی نعمت لدی ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے پاس چیز کیا ہے، ہم اس کے حق ہی نہیں جانتے۔ اور پھر ایک بڑی اہم بات، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، یہ دوری ہے، اللہ کے کلام سے دوری ہے، کلام کو نہ سمجھنا۔ آپ سب ماشاءاللہ تعلیم کے مراحل سے گزرے، کتاب کو آپ سمجھے نہ امتحان میں بیٹھ سکتے، کیا لکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا اس میں۔ تو بھائیو، حاملین تورات سے دور ہوئے تو اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اور اللہ کی رحمت سے دور ہوئے تو پھر لعنت کا مستحق ٹھہرے۔ اور آج یہی حال امت کا مجھے کہتے ہوئے بڑا خوف آتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ آج ہم بھی اس لعنت کا شکار نہ ہو چلے جس کے لعنت کا شکار یہود ہوئے۔ اور ڈر لگتا ہے اللہ کی ناراضگی کا، اور واقعتاً کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت ہم سے ہٹا رہا ہے۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना हम फरमान है, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदउ बिही आखरीन, कि ये वो किताब है, यरफउ बिहाज़ल किताब, उठाएगा अल्लाह ताला, उरूज पर ले जाएगा किनको? इस किताब के हक अदा करने वाले, व यदउ बिही आखरीन, और ज़वाल भी देगा उनको जिन्होंने इसका भार ना उठाया। जो हक अदा नहीं करेगा वो कौमें ज़वाल पाएंगी, और जो कौम हम में से जो करेगा, इसकी किताब की अताअत करेगा और इसके बताए हुए रस्तों पे चलेगा, उसको उरूज पर ले जाएगी। तो भाइयों, वही बात फिर दोहराऊंगा कि एक दफा पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए, तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़िए, अमल की नीयत से पढ़िए, और फिर साल के 11 महीनों में कुरान को कभी ना जाने दीजिए हाथ से। ये जिंदगी का आईन है। आईन समझते ना आप? ये कॉन्स्टिट्यूशन है आपका। इसके बगैर तो हम और आप इंसान ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात आपके दिल में इंशाअल्लाह उतर गई होगी। एक और बात जो इस रमजान मुबारक के हवाले से आपसे करूं, और अहम बात है, वो है रमजान मवाखात का महीना है, भाईचारे का महीना है, मवासात का, हमदर्दी का महीना है, इसार का महीना है, सब्र का महीना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र का सिला जन्नत है। तो ये गमखारी का महीना है। भाइयों, आप किसी का रोजा अफ्तार करवाते हैं, किसी गरीब का, आपको एक मकबूल रोजे का सवाब मिलता है। जरा गौर कीजिए, सारा दिन आप सुबह से शाम तक भूखे प्यासे इतनी मशक्कत उठाते हैं, और फिर भी आखिर में नहीं पता होता कि हमें कहाँ कहाँ का कमी कोताही रह गई। लेकिन अगर आपने किसी का रोजा खुलवा दिया या रखवा दिया, तो आप देखिए कितने बड़े अजर के मुस्तहिक हो गए। और देखिए, मैं सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के दौर की बात आपसे अर्ज करूं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने किसी का अफ्तार करवाया, रोजा खा वो लबन के एक घूंट से करवाया, एक खजूर से करवाया, उसको एक मकबूल रोजे का सवाब मिलेगा, और रोजेदार के अजर में कमी नहीं की जाएगी। सहाबा करम बड़े नादार थे, माली लिहाज से बड़े कमजोर थे। सुनकर बेकरार हो गए। बेताबी से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो अफ्तारी का सामान भी मयस्सर नहीं, हम भला दूसरों को क्या अफ्तार कराएंगे? तो क्या हम इस अजीम सवाब से, इस बड़े सिले से, इस बड़े खैर के काम से महरूम रहेंगे? कितनी नेकी कमाने की तड़प थी। जरा इस चीज पर गौर कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम किसी का रोजा पानी के एक घूंट से या लस्सी के एक घूंट से भी अफ्तार कराओगे, तो अजर से और उस सिले से महरूम नहीं रहोगे। और तुम्हारा रब तुम्हें वो क़यामत के दिन जबकि शदीद प्यास होगी, रोज़े महशर में हौज़े कौसर से तुम्हें पानी पिलवाएगा कि फिर उसके बाद तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। तो भाइयों, इस माह मुबारक में कसरत से सदक़ात कीजिए, अल्लाह की राह में देखिए। ज़रा मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि कितने लोग हैं हमारे पड़ोस में, इधर-उधर, बिलख़ुसूस पाकिस्तान में, जहाँ मोर देन 70% जो हमारी पॉपुलेशन है, आबादी है, वो बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी क्या कहेंगे उसे, खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। आप अपने दस्तरखान देखें कि इफ्तार के वक़्त और सहर के वक़्त कितनी अल्लाह की नेमतें हैं जिनसे ये भरा हुआ होता है। और हमारी 70% आबादी ऐसी है जिनके दस्तरखानों पर रोटी के सूखे टुकड़े या झूठा-मूठा जिसे हम कहते हैं, वो खाना चंद निवाले या सूखा-रूखा और कुछ पानी, ये उनके पास दस्तयाब होता है। तो इस दफ़ा मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अपने दस्तरखानों को ज़रा समेटिए और ये नेमतें उन दस्तरखानों पे मुंतकिल कीजिए जहाँ ये नेमतें जो है मौजूद नहीं हैं।
یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن جب اعمال تلے جائیں تو پتہ چلے کہ جی ہمارے کتنے لوگ جاننے والوں میں ایسے تھے جنہیں ڈھنگ سے رفتار اور صحت جو تھی وہ دستیاب نہیں تھی. آپ ہی جاننے والے نہ بھی ہو تو بھی کثرت سے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو بیچارے افطار اور سحر کی صحیح جو ان کے کھانے ہیں اس سے وہ محروم ہیں. الخدمت نے آپ کے لیے بندوبست کر رکھا ہے. صرف 6 ریال سے آپ کسی کا روزہ افطار کروا سکتے ہیں, سحری کروا سکتے ہیں. ایک 5 افراد کا درمیانے درجے کا کنبہ 110 ریال کا آپریشن پیک جس میں موٹی موٹی رمضان کے غذائی آئٹم ہیں. 1 مہینے کا وہ چھوٹا سا راشن پیک ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوگا. صرف 110 ریال سے آپ ان کے لیے پورے مہینے کا بندوبست کر سکتے ہیں. اور بھی تعلیم کے, پانی کے اور کتنے ہسپتالوں کے, تعلیم کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں. کتنی غربت اور ناداری ہے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے. تو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ایک سامان الخدمت کی شکل میں بھی کر رکھا ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ بچ جاتا ہے اس کو ہم, اور کم از کم اس مہینے میں تو ضرور, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی سخی نہیں ہوگا. سارا سال سخاوت انتہا کی, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو پھر تیز آندھی کی طرح آپ کی سخاوت ہو جایا کرتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ انفاق کیجیے. دیکھیے جو بے سہارا ہیں, جو لاچار ہیں, معاشرے کے کمزور لوگ ہیں, وہ کن کی ذمہ داری ہے؟ خوشحال طبقے کی ذمہ داری ہے, میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی ہم نے کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے وطن سے اٹھایا اور یہاں لا کر ہمیں کتنا معزز بنا دیا, مال میں ممتاز کر دیا. تو ضروری ہے بھائیوں کہ جن کو اللہ نے یہ چیزیں نہیں عطا کی, ہم ان کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے, خواہ ہمارا خون کا رشتہ ان سے ہے یا نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا فرمان کہ خیر الناس من ینفع الناس, کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع رساں ہے, یعنی ان کو فائدہ پہنچانے والے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سارے بندے میرا کنبہ ہے, میرا خاندان ہے. اور کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے, اپنے کنبے سے بڑا پیار ہے. اگر کوئی انسان کسی کمزور بھائی کی مدد کرتا ہے تو گویا وہ میری مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ رقم دیتا ہے تو وہ اس کے نہیں, میرے ہاتھ میں دیتا ہے. الخلق کلہم عیال اللہ, کہ تمام کے تمام خلق مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. وَأَحِبُّهُمْ إِلَيْهِ أَنْفَعَهُمْ لِعَيَالِهِ, اور ان میں اللہ کو وہ شخص سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. تو اسلام نے مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت قرار دیا ہے. تو اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ایسے ہی ہے گویا اللہ کی مدد کرنا. کسی نے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلایا اور ہم نے خالی لوٹا دیا تو گویا ہم نے اس بندے کے ہاتھ کو نہیں, اللہ کے ہاتھ کو خالی لوٹا دیا. اور اگر ہم نے کسی کو کچھ دیا, اس کے ہاتھ میں رکھا, تو گویا ہم نے بندے کے نہیں, وہ اللہ کے ہاتھ میں رکھا. مسکین آتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو کبھی کسی کی جب صدا آتی تھی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے جاتی تھی, اس کو جو بھی وہ ان کے پاس درہم ہوتا تھا اس کو صاف کرتی تھی, اس کے اوپر تھوڑی سی خوشبو لگاتی تھی اور پھر لا کے وہ فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیا جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا آپ اتنا اہتمام کرتی ہے کیوں؟ تو کہا کہ یہ براہ راست اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. تو آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ آپ دینے والے کو نہیں دے رہے, اور پھر یہ آپ کو کب واپس ملے گا؟ اس وقت ملے گا جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تم دے رہے تو مجھے قرض دے رہے ہو, یہ جو تم نے اپنے بھائی کے ہاتھ پر پیسے رکھے, اس کی مدد کی, کہ تم نے میری مدد کی. اور پھر کہہ رہے ہیں میرے اوپر قرض ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے تم میں سے جو مجھے قرض دے اچھا والا قرض,
اور پھر آگے بتایا فَيُضَاعِفَهُ، تاکہ بڑھا دے اس کے لیے اللہ لہو اضعافاً کثیرہ، بہت، 1 کے 10، 10 کے 70، 70 کے 700، جتنا نیت پہ اخلاص اتنا ہی وہ بڑھاتا چلا جائے۔ تو اس ماہ مبارک پہ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ کے بندوں کے لیے نفع رساں بنیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں بہترین اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی زیادہ سے زیادہ فیوز، اس کی زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کو ہماری بخشش کا، ہماری مغفرت کا سامان بنا دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کبھی نہ بھولیے، فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ شخص تباہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ بدبخت؟ فرمایا وہ کہ جسے یہ ماہ مبارک نصیب ہوا اور اس نے اپنے بخشش کا سامان نہ کیا۔ تو بھائیوں، اس ماہ مبارک کے ہر لمحے سے، ہر گھڑی، ہر ساتھ نیکی کمائیے، نیکیوں کو کشید کیجئے، لمحہ ایک بھی ضائع نہ ہو، ایک گھڑی بھی، ایک ساتھ بھی آپ سے ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے بچائے اور اپنی جنت میں داخل فرمائے، ہماری تمام عبادات، طاعات قبول فرمائے، امت مسلمہ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اپنے نیک بندوں میں فرمائے، حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پہ اس دنیا سے لے جائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔